آج ہم پوشیدہ گناہوں کے سلسلے میں اپنے اندر کتنی جرات پاتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں جانتا۔ اس وبال سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے، جس وبال کو یہاں امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں؟ الدین الخالص۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت میں خیر اور شر دونوں کے اپنانے کا، دونوں کے اختیار کرنے کا مادہ رکھا ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے برائیوں کے کام کرتا ہے، گناہ بھی اس کے نامہ اعمال کا حصہ بنتے ہیں۔ ایسے بھی گناہوں کے کام ہوتے ہیں جن کو وہ بسا اوقات علانیہ کرتا ہے، لوگوں کی موجودگی اور لوگوں کے درمیان کرتا ہے، اور گناہوں کے ایسے بھی کام ہوتے ہیں
جو در پردہ انجام دیے جاتے ہیں اور حقیقت میں ایسے ہی گناہوں کی کثرت ہے، خاص طور سے آج کے اس دور میں جب سوشل میڈیا نے گناہوں کی نہ صرف صورت اور شکل کو بدلا بلکہ اس کے ذریعے سے حقیقت میں گناہوں کا ایک سیلاب آ گیا۔ نامحرموں کے ساتھ چیٹنگ، اسی طرح سے فحش مناظر، گندے کلپس، فلمیں، سیریل اور بھی دوسری بہت سی ایسی صورتیں اور شکلیں ہیں جن کو آج کی اس متمدن دنیا میں گناہ کے کام ہی نہیں سمجھے جاتے۔ عرب کہتے ہیں اذا کثر الامساس قل الاحساس، جب کسی بھی کام کی کثرت ہوتی ہے تو پھر اس کے بارے میں احساس بھی سرد پڑ جاتا ہے۔ جب گناہوں کی کثرت ہوئی، گناہوں کے کام عام ہوئے، تو دھیرے دھیرے گناہوں کے سلسلے میں جو غیرت تھی وہ غیرت بھی مردہ ہو گئی، بے غیرتی اور دیوثیت عام ہو گئی۔ اب تو ایسا معاشرہ اس روئے زمین پر پایا جاتا ہے کہ ایک فیملی کے ممبران بھی آپس میں بے حیائی کی باتوں کو بلا کسی حیا اور شرم کے فخر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ جو گناہ علانیہ انجام دیا جائے شرعاً اس کی قباحت، اس کی شناعت زیادہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو گناہ در پردہ کیے جائیں ان کے کرنے میں گنجائش پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی اس خام خیالی میں مبتلا ہے تو وہ کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ خلوت کے یہ گناہ فرد اور معاشرہ کے لیے کتنے مضر ہیں، کتنے نقصان پہنچانے والے ہیں۔ آئیے آیات، احادیث اور سلف کے اقوال کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ آغاز کرتا ہوں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے۔ کہتے ہیں کہ اجمع العارفون باللہ، اجمع العارفون باللہ ان ذنوب الخلوات
ہی اصل الانتکاساتی، شریعت کا گہرا علم رکھنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ مسلمان کی ناکامی کی جڑ اور بنیاد، مسلمان کی ناکامی کی جڑ اور بنیاد اس کے وہ گناہ ہیں جن کو وہ در پردہ انجام دیتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہم جب کسی کام کو کرتے ہیں اور اس کام میں ہمیں کامیابی نہیں ملتی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خلوت کا محاسبہ کریں۔ تنہائی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری تنہائیاں کیسے گزرتی ہیں اور کن کاموں میں گزرتی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے تنہائیوں میں اپنے رشتے کو اپنے رب سے خراب کیا اور اسی کا یہ وبال ہم بھوگت رہے ہیں۔ امام ابن الجوزی لکھتے ہیں، اصلح ما بینک و بینہ وقد اصلح لک احوال العلانیہ، کہتے ہیں کہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان کے رشتہ کو، تنہائی کے رشتہ کو درست کر لو، ٹھیک کر لو، سدھار لو، تمہارے ظاہری اعمال خود بخود درست ہو جائیں گے۔ آج ہمارے ظاہری اعمال میں جو بگاڑ ہے، ہم منصوبہ بناتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں اور ہمارے پروگرام پورے نہیں ہوتے۔ کسی کام کو شروع کرتے ہیں، اس کام میں کامیابی نہیں ملتی۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس ڈاکٹر کی دوا سے ہمیں خاطر خواہ فائدہ نہیں ملتا۔ کسی نئے کاروبار کو شروع کرتے ہیں، اس کاروبار میں ہم کو نقصان اور گھاٹا ہوتا ہے۔ ذرا اپنی خلوت کا جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی وجہ، اس ناکامی کی وجہ ہماری سیاہ خلوتیں ہیں۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے، وہ گناہوں کے کاموں کو کرنے کے لیے، گناہوں کے کاموں کو کرنے کے لیے لوگوں سے تو چھپتے ہیں کہ لوگ جان نہ لیں، لوگ باخبر نہ ہو جائیں، ورنہ ہماری عزت نہیں رہے گی، ہم چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ وہ اللہ سے نہیں چھپتے جبکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ہمارا کوئی عمل مخفی نہیں، اس کے لیے تو ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن، ہماری جلوت اور ہماری خلوت دونوں یکساں ہیں۔ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ اللہ سے نہیں چھپتے حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، رات گزارتے ہیں ایسی باتوں میں، ایسی گفتگو میں جو گفتگو اللہ کو پسند نہیں، رات گزارتی ہیں ایسے کاموں میں جو کام اللہ کو پسند نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ ان کے ہر عمل کا
احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، لطیف اور خبیر ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ ذات نہ جانے جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو سمیع ہے، جو علیم ہے، جو خبیر ہے، لطیف ہے، باریک سے باریک چیزوں کا جاننے والا ہے۔ امام ابن العربی کہتے ہیں اخسر الخاسرین من ابدى للناس صالح عمله وبازر بالقبیح من هو اقرب الیہ من حبل الورید۔ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے اچھے اعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو نیک، متقی اور پارسا شو کرتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، اس ذات کے سامنے، اس ذات کے پاس جو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی خلوت میں اور تنہائی میں، تو پھر برے اعمال کرتے ہیں۔ امام ابن العربی کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ یہ منافقت ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، یہ اپنے آپ کو نقصان میں مبتلا کرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لعلمن اقواما یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامت بیضا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے۔ چھوٹی موٹی نیکیاں نہیں ہوں گی، پہاڑوں جیسی نیکیاں۔ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ کے یہاں ان کی ان نیکیوں کی کوئی قدر نہیں ہوگی، کوئی اہمیت نہیں، کوئی وزن نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے، ایک شخص دنیا کے اندر ان بڑے نیکیوں کے کاموں کو کرتا ہے، اس نے وقت بھی لگایا، اس نے پیسہ بھی صرف کیا، اس نے طاقت بھی صرف کی ان نیکی کے کاموں کے کرنے میں، لیکن اللہ کے یہاں یہ نیکیاں بکھرے ہوئے غبار کے مانند اڑا دی گئیں، کوئی قدر نہیں، کوئی وزن نہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان کو تعجب ہوا، کہا کہ اللہ کے رسول صفہم لنا وجلہم لا نکون منہم ونحن لا نعلم۔ اے اللہ کے رسول آپ بتلا دیں یہ کون لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے میں انہی لوگوں میں سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم اخوانکم وبنی جلدتکم یاخذون من اللیل کما تاخذون ولکن اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها۔ کہا کہ تمہارے ہی بھائی ہیں، یہ لوگ تمہارے ہی بھائی ہیں، اور جس طرح سے تم راتوں کو عبادت کرتے ہو، اسی طرح سے یہ بھی راتوں کو عبادت کرنے والے لوگ ہیں، معمولی لوگ نہیں ہیں، راتوں کو عبادت کرنے والے لوگ۔ لیکن کیوں ان کی نیکیوں کو غبار کی طرح سے اڑا دیا گیا؟ کیوں ایسا کیا گیا؟
اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلوت میں یہ اللہ کی حرمتوں کی پامالی کرتے ہیں. اللہ کی حرمتوں کی پامالی کیا ہے؟ گناہوں کے کاموں کا ارتکاب. شریعت نے ہمارے لیے جن کاموں کو حرام قرار دیا ان کاموں کا ارتکاب یہی اللہ کی حرمت کی پامالی ہے. اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ خلوت کے یہ گناہ ایک مسلمان کے لیے کتنے مضر ہیں. نیکیوں کو غارت کر رہے ہیں، بڑی بڑی نیکیوں کو غارت کر رہے ہیں. یہ خلوت کے گناہوں کا حال ہے. اور صرف یہی نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیے. امام ابن الجوزی نے لکھا، بڑی عبارت ہے، اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ انسان بعض گناہوں کو چھپ کر کرتا ہے، یہ نہ جان لیں، وہ نہ جان لیں، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے. لیکن اللہ ان گناہوں سے بے خبر نہیں ہے. اللہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے، غور کیجئے، کہتے ہیں اللہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ گناہ لوگوں کے سامنے عام ہو جاتے ہیں. دنیا جان لیتی ہے کہ یہ شخص ان گناہوں کے کاموں کو کرتا ہے یا کرتا تھا. لوگوں کی گفتگو کا موضوع بن جاتے ہیں، راز راز نہیں رہتا. یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، جو سزا اسے اسی دنیا میں دکھائی جاتی ہے اور دی جاتی ہے. اور اس سے ایک اور بڑی بات امام ابن رجب حنبلی نے لکھی. وہ کہتے ہیں کہ سوء الخاتمتی تکون بسبب دسیست باطنۃ بین العبد وربہ. اللہ اکبر. سوء الخاتمتی تکون بسبب دسیست باطنۃ بین العبد وربہ. انسان کا برا خاتمہ، یعنی اس دنیا سے اس کا برا خاتمہ اس کے کسی ایسے پوشیدہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے جو وہ کرتا رہتا تھا. پوشیدہ گناہ. آج ہم پوشیدہ گناہوں کے سلسلے میں اپنے اندر کتنی جرأت پاتے ہیں. کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں جانتا. اس وبال سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ جس وبال کو یہاں امام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کا برا خاتمہ اس کے کسی پوشیدہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برے خاتمے سے محفوظ رکھے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں. ہماری اولاد، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں جو ہمارے زیر نگرانی ہیں، جن کی تربیت کی ذمہ داری ہم پر ہے، ہم ان کی خلوتوں کی بھی خبر رکھیں. ان کے بارے میں بھی ہم سے باز پرس ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک شخص کا برا عمل، کسی ایک شخص کا برا عمل ہمارے پورے گھر بھر کو اور ہمارے کاروبار کو بے برکت بنا دے، بے برکت بنا دے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جو شخص برا عمل کرتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے گناہوں کے کاموں کو کر کے،
ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو معاف کرنے والا اور مہربان پائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اپنے اندر خامیاں پاتے ہیں، اپنی خلوتوں کو بے نور اور تاریک پاتے ہیں، تو اللہ کے تقوی سے، اس کی عظمت سے، اس کے وقار کے نور سے ہم اپنی خلوتوں کو منور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا، اتق اللہ فی سرائرک وعلانیتی، اپنی خلوت اور اپنی جلوت دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ کا تقوی تمہارے ساتھ رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، مسند امام احمد کی روایت، کہ مسلمان اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم گناہوں کو ہلکے میں نہ لیں، اور خاص طور سے خلوت کے گناہوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا کرے، برائی کے کاموں سے بچائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں، بار الہ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار کر دے، اور جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا کر۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت اور عافیت سے نواز دے، جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واعظم واکبر۔